سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اتنا شعور دیا کہ ہم لوگ الحمدللہ قرآن مجید کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے۔ اور درود و سلام ہو پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک منٹ ذرا، ایک منٹ۔ جی میں معافی چاہوں گی، اصل میں وہ موبائل جو ہے وہ بیچ میں بج رہا تھا تو میں معافی چاہوں گی اس کے لیے۔ اچھا، ہم نے پہلے جو ذکر کیا تھا تمام جو ہے انبیاء کا ذکر کیا تھا، انشاءاللہ اسی کا سلسلہ ہم آگے آج پڑھا رہے ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی قرآن مجید کے تعلق سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی خود کہا ہے کہ اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل اور واضح نور آ گیا ہے۔ اب دیکھیں جیسے روشنی میں ہر چیز واضح نظر آنے لگتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کیا کہاں کیا ہے، کئی بار انسان نقصان اٹھا لیتا ہے، کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے تو ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کسی چیز سے ٹکرا جائے، تو جب روشنی تو آ گئی نا،
اب یہ قرآن مجید جو ایک نور ہے جو ہمارے پاس آ چکا ہے، اس نے صحیح ہر چیز کے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہر چیز واضح طور پہ بتا دی. اور اگر ہم پھر بھی غلط کرتے ہیں تو اب ہم اس کی شکایت نہیں کسی سے کر سکتے، کیونکہ ہماری خود کی غلطی ہے کہ نور آنے کے بعد بھی جو ہے ہم صحیح راستے کو نہ پہچان سکیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ کہا کہ آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کروں، اور میں تمہیں دو بہت بھاری چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو، اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اصلیت یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ جو ہم قرآن فہمی کی کلاسیں کرتے ہیں، کہیں بھی کرتے ہوں، یہاں پر یا کہیں پر بھی بیٹھ کے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو یہ ایک ذریعہ ہے قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کا، کیونکہ ہم سمجھنے کے بعد ہی ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے. تو اب میں سلسلہ جو شروع کرتی ہوں، ہم نے قوم لوط جو ہے اس کا ذکر ہم نے کیا تھا پچھلی کلاس میں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں جو تھی جو میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں ذکر نہیں کر سکی تھی. میں نے کہا کیونکہ آج جو زمانہ ہے نا، جو قوم لوط کا جو گناہ ہے نا، وہ اس کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے اتنا پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ادھر گورنمنٹ بھی جو ہے پھیلا رہی ہے. تو آج کے نوجوانوں کے لیے اس کو بہت ضروری ہے بتانا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بدترین گناہ بتائے ہیں ان میں سے یہ ایک گناہ ہے قوم لوط کا جو ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیا کہتے ہیں، یہ تو مطلب بچپن سے ہمارے اندر یہ چیز تھی، زیادہ تر سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہوں گے تو اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے وہ چیز انسان کے اندر تھی، کوئی خدا نہ کرے اس نے کوئی جان کنیشن اندر تھی. تو اگر ایک انسان کسی کو جا کے قتل کر دے اور کہیں تو بچپن سے میرے اندر تھا کہ میں کسی کو قتل کروں تو میں نے کر دیا، تو کیا ہم اس کو صحیح کہیں گے؟ یا پھر کوئی انسان چوری کر رہا اور کہے کہ بچپن سے میرے اندر ایک ہے کہ میں چوری کروں، چوری مطلب میں ہوں، تو یہ ایک پاگل پن کا ایک قسم ہے. کہیں گے نا ہم لوگ اسے چھوڑ تھوڑی دیں گے، یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے، اس کا علاج کروایا جائے گا. اگر واقعی کسی کے اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ میں ماروں، جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ سیریل کلر ہوتے ہیں کہ انہیں خون بہا کے اچھا لگتا ہے، تو کوئی ان کو صحیح نہیں کہا جاتا، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دماغ ہلا ہوا ہے، تو ان کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے نفسیاتی. تو یہ جو قومی لوط کو آج عام کیا گیا، یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے انسان کی، کہ وہ ایک اچھا خاصا مرد اس کو لگنے لگتا ہے کہ میں عورت ہوں. یہ مینیا ہے، ایک دماغی خلل ہے کہ میں عورت ہوں، اور اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگتا ہے اور عورت کی طرح بہیو کرنے لگتا ہے، اور اسے جو ہے کہتا ہے کہ مجھے شادی بھی ایک مرد سے کرنی ہے. ایسے ایک عورت خود بخود دماغی خلل آتا ہے. اصلیت یہ ہے کہ کچھ بیماری اور کچھ شیطان اس کے اندر وہ خلل ڈالتا ہے، وہ کہتی ہے میں تو ایک مرد ہوں، مردوں کی طرح رہوں گی اور عورت جو ہے اس سے شادی کروں گی. تو یہ ایک بہت بڑا دماغی خلل ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے جیسے کہ آج کی گورنمنٹ سے پروموٹ کر رہی ہے. یہ تو ایسی ہے نا، کل کو ہمارے گورنمنٹ جو ہے کہنے لگے بچے کوئی اٹھ کے ایک نہیں جو ہے وہ، جیسے کہ آج تو قومی لوط کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پروموٹ، کل کو بچے کہنے لگے جی اٹھ کے کہ جو بچپن سے ہمارے اندر پیاس جو ہے نا ہماری اس سے پانی سے نہیں بجھتی، شراب سے بجھتی ہے، اب اس کو تو پروموٹ کرنا شروع کر دیں شراب کی کمپنیاں کہ بھئی یہ تو شراب تو ضروری ہے، پینی پڑے گی، وہ تو اندر سے اٹھتا ہے، تو کیا آپ اس کو صحیح کہیں گے؟ نہیں. یہ ایک دماغی خلل ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے نا، شیطان یہ دماغ کے اندر، شیطان نے کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسے اللہ نے دھتکارا تو اس نے کہا کہ میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں گا اور اس قوم کا مطلب آدم کی جو اولاد ہے اسے اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں گا. تو آج تو یہ قوم لوط کا چیز آگے آنے والا اور چیزیں ایسی شروع ہوں گی، اور پھر اس کو اس طرح پروموٹ کرے گی میڈیا، اور ملکوں کی جو گورنمنٹ ہیں جو خاص طور سے انہیں اسلام سے دشمنی ہے، وہ اس کی وجہ سے اتنا پروموٹ کریں گی اور اس چیز کو صحیح ثابت کریں گی. تو بس میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک دماغ کی خلل ہے جسے شیطان نے پیدا کیا ہے، اسے صحیح مانا ہی نہیں جا سکتا کہ کل کو ہمارے گھر میں کوئی آ کے الٹی سیدھی حرکت کرے کہ میں تو ایسا ہی ہوں تو ہم مانیں گے، ہم تو مارکو سے گھر سے باہر نکال دیں گے. تو یہ بالکل وہی چیز ہے. تو یہ میں واضح کر دینا چاہ رہی تھی. اچھا اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ آگے لیتے ہیں. آیت نمبر سب سے پہلے ہم 85 سے 93 تک لے رہے ہیں. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو تھے مدین میں آئے تھے، اور کتابوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا تھا. واللہ اعلم بالصواب. مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا تھا، اصحاب مدین کی طرف جنہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ توحید پہ نہیں آئے اور گناہ کے کام کرتے رہے، اور دوبارہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا تھا، بادلوں کے ذریعے ہلاک ہوئے تھے جن بادلوں سے جو ہے آگ کی بارش ہو رہی تھی.
भेजा गया था, उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद माबूद नहीं है। देखिए सारे जो नबी है ना, जो हमने भी पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हजरत साले हों या हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो या हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो, जो भी गुजर रहे हैं, पढ़ते हम आ रहे हैं, तो वो सब यही दावत लेके आए और कोई अलग दावत नहीं है सबकी। सबने यही कहा है कि तुम्हारा सिर्फ एक माबूद है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करनी है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है, बस तुम लोग नाप और तोल पूरा करो। देखिए हर नबी के वक्त में जो चीज आम थी ना, मेन दावत जो थी ना, वो उसकी दी गई उनको। जैसे कि हजरत मूसा के जमाने में, जब हम जिक्र इंशाल्लाह आगे उनका भी जिक्र आएगा, तो वहां उस वक्त जादू बहुत आम था, और जो जादूगर होते थे उनको सबसे जो है ज्यादा कहते हैं ना कि वो माना जाता था बहुत बड़ा, जैसे कि आज के जमाने में कहते हैं आलिम है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लोग साइंटिस्ट है भाई, तो ये कर सकता। उस वक्त मैजिशियन को समझा जाता था कि ये बहुत बड़ी चीज है कोई। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजात दिए वो जादू वाले दिए। ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब जो था वो अपने उरूज पे पहुंचा हुआ था, तो उनको वही मौजात दिए कि वो मुर्दा को जिंदा कर देते थे, बरस की बीमारी को हाथ फेरा वो सही हो गया, पैदाइशी अंधा उसको आंख पे हाथ फेरा तो उसे दिखाई देने लगा। तो अल्लाह ने नबियों को वही चीजें दी। तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के जमाने में कारोबार जो था, लोग जो थे बहुत बड़े बड़े कारोबारी थे और बहुत रूज पे कारोबार था, लेकिन उसमें वो क्या करते थे कि वो उसमें उनके अंदर वो समाजी और घिनौनी बीमारियां थी कि मिलावट करते थे, नाप तोल में कमी बेशी करते थे, लोगों को झूठ बोल के जो है लूट लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने जब नबी भेजा तो उनको वही तालीम देके भेजा, क्योंकि उस वक्त वो बुराई ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि तुम नाप तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो, और जमीन की इस्लाह के बाद उसमें फसाद न फैलाओ, और तुम लोग मोमिन हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और तुम लोग हर रास्ते पर मत बैठा करो, ताकि लोगों को शोएब की तरफ जाने से डराओ धमकाओ। अब ये लोग क्या करते थे कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बात सुनने के लिए जो लोग आया करते थे, तो ये रास्ते से में बैठ जाते थे और उनको डराते थे, धमकाते थे, धमकियां दिया करते थे कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। तो जाहिर सी बात लोग खौफजदा हो जाया करते थे। तो उनको यही कहा जा रहा है कि तुम लोगों को मत रोको, मत धमकाओ उनको, और जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं उन्हें उनकी उसकी राह से रोको और उसमें कजी पैदा करना चाहो, यानी कि तुम क्या चाहते हो, अल्लाह की राह से उन्हें रोकना चाहते हो और उसमें जो है ना मतलब खराबी पैदा करना चाहते हो उनकी जिंदगी में। और याद करो जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हारे तादाद ज्यादा कर दी, और देख लो कि फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसा होता है। क्योंकि ये जो थे तादाद में कम थे, तो अल्लाह ताला ने इनको एक मतलब ये भी एक अल्लाह ताला ने इनको एक नेमत दी थी कि इनकी नस्ल में बहुत बरकत दी थी और बहुत ही कसीर तादाद में हो गए थे। लेकिन वही है कि जब इन्होंने गलत काम किए तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया और सबके सब खत्म हो गए। अगर तुम्हारी एक जमात इस चीज पर ईमान ले आई जिसके साथ मैं भेजा गया हूं, और एक जमात ईमान नहीं नहीं लाई है, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो अब कुछ लोगों ने ईमान, जो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम दावत लेकर आए थे, कुछ ने उस पे मतलब उनके साथ हो गए और कुछ लोग जो थे वो खिलाफ हो गए। तो जैसे सब नबियों ने बताया था कि अल्लाह की तरफ से एक अजाब आएगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तो वही सेम चीज उन्होंने भी कही लोगों से। उसकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, देखिए जब इंसान जो है ना वो जब कोई भी सही बात मानने को तैयार नहीं होता, उसके अंदर तकब्बुर होता है। आज भी ये चीज है कि बहुत से लोगों को किसी की बात सही लगेगी लेकिन मानेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे अगर हम इसकी बात मानेंगे तो हम इससे कमतर हो जाएंगे, तो छोटे हो जाएंगे, तो ये तकब्बुर की निशानी है। तो उसके उनके सरदारों ने भी यही किया कि उन्होंने इस बात को नहीं माना और कहा कि ए शोएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे, या ये कि तुम लोग हमारे दीन में लौट आओ, या तो तुम हमारे दीन में लौट आओ या हम तुमको निकाल देंगे। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम ऐसा करें, चाहे उसे बुरा जानते हो, मतलब पूछा कि हम ऐसा करें कि हम चाहे हम बुरा जानते हो कि उस मजहब में जो कि बुत परस्ती का मजहब था, जो कि क्या कहना चाहिए कुफ्र का मजहब था, जो शिर्क का मजहब था, क्या हम फिर से उसमें आ जाएंगे? हम अल्लाह पर इफ्तरा पर्दाजी करेंगे अगर तुम्हारे दीन में लौट जाएंगे इसके बाद के अल्लाह ने हमें इससे निजात दे दी है, और ये नहीं हो सकता कि हम उसमें लौट जाएं। आप मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ने तो हमें हिदायत दिया फिर से उसमें लौट जाएं, मगर ये कि अल्लाह चाहे जो हमारा है। देखिए फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने, अगर अल्लाह चाहे, क्योंकि हर चीज अल्लाह के हाथ में है कि अगर खुदा ना करे अल्लाह की मर्जी किसी चीज की हुई तो फिर तो हम उसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद से कभी भी उस दीन में नहीं आएंगे जो शिरक वाला है। हमारा रब अपने इल्म के जरिए हर चीज को घेरे हुए है,
ہم نے تو صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی، یعنی کہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ بس انہیں زلزلہ نے آ لیا جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر مر گئے۔ یعنی کہ شعیب علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ نہیں آ رہے ہیں تکبر کی وجہ سے ایمان میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ جو لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بھی وہ روک رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تم فیصلہ کر دے حق اور باطل کے بیچ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا کہ ایک چیخ نے جو ہے ایک چیخ ہوئی اٹھی، اور چیخ اور بادل سے جو ہے وہ آگ کی بارش ہوئی، یا پھر ایک چیخ کے ذریعے جو تھی ان لوگوں کو بالکل ایسے ختم کر دیا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ اس سرزمین پہ کوئی پہلے تھا ہی نہیں، بالکل ایسا ہو گیا۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، یعنی کہ ان کو جھٹلایا تھا، گویا کہ کبھی ان کے گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ ایسے ہو گئے وہ جس کو تھا ہی نہیں وہاں پہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی در حقیقت وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے، یعنی کہ وہ یہاں پر بھی اللہ نے عذاب آیا اور آخرت میں تو ان پہ عذاب تھا ہی۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، اس کے لیے اب کافروں کی ہلاکت پر کیسا افسوس کروں؟ یعنی کہ جنہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، جنہوں نے اللہ کے پیغام پہ لبیک ہی نہیں کہا، تو میں کیا اس پہ افسوس کروں؟ اور یہ چیز آتی ہے کہ باقاعدہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو لوگ مر چکے تھے، جو ختم ہو چکے تھے، ان کو جا کے اس طرح سے سنائی کہ تم لوگوں نے جب میری بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آیا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے شعیب علیہ السلام نے مردوں سے خطاب کر کے ایسے کہا تھا، ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جنگ بدر ہوئی تھی تو کفار قریش کے جو مقتولین تھے ان سے خطاب کر کے کہا تھا، کیونکہ ان کی سب لاشوں کو جو تھا کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، تو آپ گئے اور ان لاشوں پہ جا کے کہا کہ میں تم پہ کیا افسوس کروں، تم لوگوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، یعنی کہ مر تو چکے ہیں لیکن جو بات ہی کہی جا رہی ہے اس کو جانتے ہیں، وہ سن رہے ہیں اس کو۔ اب ہم آگے جو ہے آیت نمبر 94 سے 99 تک لیتے ہیں۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا، اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ دیکھیے پہلے بھوک اور مصیبت کی وجہ، دیکھیے جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تب زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ ہم نے بھی دیکھا اپنی زندگی میں، جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے وہ کسی بھی شکل میں آئے تو وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، اسے کوئی راہ نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ رب سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جب اسے دین کے بارے میں بتایا جائے، اسے اچھی بات ہے تو وہ زیادہ جذب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا، اور جب بھی وہ نہیں مانے تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ہم نے ان کی تکلیف کو آرام میں بدل دیا۔ یعنی کہ دو آزمائش، پہلی آزمائش کیا آئی کہ بھوک اور مصیبت میں کیا کہ شاید کہ اللہ سے جڑ جائیں، اور تب بھی نہیں جڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آرام میں بدل دی ان کی تکلیف، یہاں تک کہ وہ کثیر تعداد میں ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور راحت دونوں پہنچی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش آتی ہے نا وہ دو طریقے سے آتی ہے، کہ یا تو اللہ تعالیٰ پریشانی بھیج کے آزماتا ہے، یا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ فراوانی کر دیتا ہے رزق میں کہ جب آزماتا ہے کہ کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کیا ہے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے دین میں آ جائیں اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر۔ تو جو لوگ کے پاس بہت افراد سے جو ہے وہ رزق آ رہا ہو نا، پیسہ مال دولت، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ بھائی مجھے تو اللہ بڑا نوازا ہے، سوچیں یہ بھی آزمائش کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مومنوں کا حال بھی یہی ہے کہ جب نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، آج بھی یہی ہے کہ جب نعمتیں آتی ہیں تو مومن آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کھو نہیں جاتا ان نعمتوں میں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی کہ دونوں طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، شکر کر کے بھی اور صبر کر کے بھی۔ جیسے کہ صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کی ہر بات خیر کے لیے ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک مومن پہ پریشانی آئی،
تب بھی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فراوانی دیتا ہے تو بھی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگوں نے جب بھی کچھ نہیں سیکھا، اور یہ جو قوم تھی کہنے لگی کہ ہمارے تو باپ دادا کے زمانے میں بھی ہوتا آ رہا ہے کہ کبھی پریشانی آتی ہے اور کبھی راحت آتی ہے، یعنی کہ تب بھی وہ اللہ سے نہیں جڑے۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے گا جب وہ سو رہے ہوں گے؟ یا کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت آ جائے گا جب وہ کھیل کود رہے ہوں گے، یعنی کہ اپنی زندگی میں جو ہے مست ہوں گے، اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہوں گے؟ کیا وہ اللہ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی چال سے تو خسارہ اٹھانے والے ہی اپنے آپ کو من میں سمجھتے ہیں۔ اصل یہ جو لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں نا، وہ اللہ کی ان چالوں کو نہیں سمجھتا کہ اللہ جب لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے، جب دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہوتی ہے، ہمیں آزمانے والی چیز ہوتی ہے۔ یہ چال اس اللہ نے کہا ہے کہ یہ مکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چال ہے ایک، تو ہمیں اس کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یعنی کہ مومن کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے مومن جو ہوتا ہے نا، اچھے کام بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ خوف زدہ رہتا ہے، اور فاجر انسان کا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی زندگی گناہوں میں ہوتی ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے خوف بھی نہیں آتا۔ یہ ایک طرح سے اللہ کا، یہ بھی ایک اللہ کی جو ہے نا، میں کہوں گا ایک عذاب ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، نہ توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہو اور نہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے۔ جو لوگ ملک والوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، کیا یہ بات ان کو اس طرف رہنمائی نہیں کرتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، پھر وہ خیر کی کوئی بات سننے والے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر وہی چیز فرما رہا ہے کہ دیکھیں ایک قوم آتی ہے، اگر جب وہ قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتا ہے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ دوسری قوم لاتا ہے جو اس سے ڈرنے والی ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو برگلاتا ہے۔ تو یہ ایک سنت ہے کہ قوم آتی ہے اور دوسری جاتی ہے۔ تو جب دوسری قوم آتی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے سے جو پہلے قوم چلی گئی اس کا انجام نہیں دیکھا کہ کیوں ہوا تھا یہ انجام؟ کیا انہوں نے وہ کوئی عبرت نہیں حاصل کرتے اس سے کہ ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، ہر کسی کو جانا ہے؟ تو کیا وہ اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے کہ ان کو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کو بھی جانا ہے، اور جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب دینا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، ہم آپ کو ان بستیوں کی بعض خبریں سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے انبیاء کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ جو قوموں کے ذکر یہاں پہ گزر چکے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے تمام انبیاء جو تھے ان کی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جن باتوں کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کو پتا ہے، اللہ تو غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ کو ہر چیز پتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو کسی بھی عہد و پیمان کا پابند نہیں پایا، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے فاسق پایا۔ اس میں ہے کہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، جو دو آیتیں بھی گزری ہیں کہ ابھی 5 انبیاء جو ہیں ان کے واقعات جو ہیں یہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتائے تھے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، کیونکہ یہ مکی جو ہے صورت ہے کہ مکہ میں آپ کے ساتھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں مشرک، اور آپ دعوت دے رہی ہیں، اس دعوت پہ لوگ نہیں اسے قبول کر رہے ہیں، اور آپ افسوس میں ہیں کہ کیسے میں دعوت یہ قبول کریں، اور مشرک جو ایمان لانے والوں کو پریشان کر رہے ہیں، دن رات انہیں تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، ان کو ایذا دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں اس سے سبق حاصل ہو کہ پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں کہ انبیاء ان کے پاس آئے اور توحید کا پیغام لے کے آئے، لیکن تب بھی انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، حق پہ جو ہے وہ نہیں آئے، اور تو تم جو ہے اس کا افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ تو چیز رہی ہے، دنیا والے یہ سب کرتے رہے ہیں اور یہ نبیوں کو جو ہے جھٹلاتے رہے ہیں، تو اسی لیے آپ اس بات کا افسوس نہ کریں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، اور یہ کافی لمبا جو ہے اس کا ذکر ہے کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو میں پہلا تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مطلب ایک انسان کا آپ سے قتل ہو گیا تھا، تو آپ جو تھے وہاں سے خوف زدہ ہو کر دوسری جگہ چلے گئے تھے،
وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ وہاں پہ رہے اور اس کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر نبوت آنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو جو ہے اپنی قوم جو فرعون کے قبضے میں ہے بنی اسرائیلی انہیں چھڑوانا ہے ان سے آزاد کروانا ہے تو تم فرعون کے پاس جاؤ. اور اللہ نے ان کو کچھ نشانیاں دی تھی جیسے کہ عصا تھا یا پھر ابھی آگے ذکر آئے گا ان نشانیوں کا, وہ نشانیاں دی اور کہا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے توحید کا پیغام دو کیونکہ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, یعنی کہ جو رب آسمان میں ہے وہ اس سے بھی بڑا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا دعوت دے کر, تو وہ واپس پلٹ کر آئے اور انہوں نے فرعون کے دربار میں آئے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا, واپس یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا, یعنی کہ فرعون نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا. بس آپ دیکھ لیجئے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اس آیت میں جو ہے پورا کا پورا سارے کے سارے جو نبی تھے حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت لوط اور حضرت شعیب, ان سب کا ذکر کے بعد اب جو ہے وہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے شروع ہوتا ہے. فرعون جو تھا وہ اب بتایا ہے کہ مصر کا بادشاہ تھا, مصر کی بادشاہت کی وجہ سے وہ اپنا آپ اتنا زیادہ متکبر ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رب سے ملانے لگا تھا, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا تھا. اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں, یعنی کہ وہ تو خود اپنے آپ کو کہتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا پیغمبر ہوں, مجھ پر یہی واجب ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. یعنی کہ آپ بالکل ایک دم نپی تلی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ میں رب کا پیغمبر ہوں اور میں کھلی باتیں لے کر آیا ہوں, بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. کیونکہ فرعون نے کیا کیا ہوتا, بنی اسرائیل والوں کو ایک طرح سے اپنا غلام بنایا ہوا تھا, وہ ایک طرح سے غلام تھے اور سارے کے سارے یہ جو بڑے بڑے پیرامڈس آپ مصر میں دیکھتے ہیں بنی اسرائیل والوں سے بنوائے گئے تھے, بڑے بڑے پتھر لاد لاد کے وہ کندھوں پہ جو اوپر چڑھا کرتے تھے اور انہیں کوئی نہ آرام تھا نہ, بالکل غلاموں کی زندگی, یعنی کہ انہیں کوئی بھی حق نہیں تھا, صرف ان کو ایک کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی اور بس اور کام کرو. تو وہ بہت ہی کہتے ہیں کچلی ہوئی قوم ہوتی ہے, بالکل دبی ہوئی قوم, بنی اسرائیل کی وہ قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو رہا کرانے کے لیے. فرعون نے کہا کہ اگر تم کو نشانی لے کر آئے ہو تو اسے ظاہر کرو اگر سچے ہو. اب فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو اللہ نے تمہیں نشانی دے کے بھیجا تو ظاہر کرو. موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دی اور وہ اژدھا بن کر ظاہر ہو گئی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا, کوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا آپ کو, تو آپ نے وہ معجزہ دکھایا کہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور وہ ایک اژدھا بن گئی اور اپنا ہاتھ باہر کیا تو وہ دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا. یعنی کہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ نے اپنے بغل میں ہاتھ کر کے جو ہے باہر نکالا تو بالکل جیسے چاندی کی طرح چمکنے لگے, یہ اللہ کا معجزہ تھا. تو وہ انہوں نے پیش کیا اس کے سامنے, فرعون کے سامنے. اب آگے ہم آیت نمبر 109 سے 129 تک لے رہے ہیں. قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بڑا بھاری جادو ہے, مطلب انہوں نے سوچا کیونکہ اس زمانے میں جادو اپنی عروج پر تھا, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک جادوگر سمجھا, میں پیغمبر نہیں سمجھا. کہا کہ یہ تو بڑا بڑا بھاری جادوگر ہے, یہ تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے, تو تم لوگ کیا کہتے ہو. تو پھر اس کے بعد فرعون کے جو مطلب پورا جو کہنا چاہیے نا اس کا جو دربار تھا, تو فرعون جو قابض تھا نا لوگوں پہ, جو اس وقت جادو بہت عام تھا, تو فرعون کے سلطنت میں بہت بڑے بڑے جادوگر تھے جو فرعون کو جو ہے رب مانتے تھے, اور اسی کی وجہ سے وہ لوگوں پہ اپنا ایک حکم چلاتا تھا اور شوبتے بازی دکھایا کرتا تھا, تو لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے تھے. تو اب ان کے سرداروں نے کیا کہا کہ تم مطلب تمہاری جگہ لینا چاہتا ہے تم سے بڑا جادو دکھا کے. تو اب فرعون نے ان سے پوچھا کہ تم اب کیا کہتے ہو, یعنی کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے اس کے بارے میں, کیا کروں. لوگوں نے فرعون سے کہا کہ ابھی اسے اور اس کے بھائی کو رو کے رکھو, یعنی کہ ان کے بھائی, ان کے بارے میں آیا ہے کہ ہارون جو تھے حضرت ہارون, کہ اس کے بھائی کو رو کے رکھیں اور ملک کے تمام شہروں میں نمائندے بھیج دیجئے. ٹھیک ہے, پورے شہر میں جو ہے لوگوں کو بھیج دیجئے. کیوں کہ جو ہر ماہر جادوگر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہر ماہر جادوگر کو بلا لائیں, یعنی کہ پورے کے پورے جو ہمارا ایک سلطنت ہے وہاں پہ ماہر سے ماہر جادوگر تھے. 1 منٹ میں ذرا معافی چاہوں گی, 1 منٹ ذرا کیا نام ہے ام اوکاشا, آپ جو ہے کوئی حدیث یہاں بیان کر دیجئے, بیل بج رہی ہے, اب 1 منٹ بس میں آتی ہوں. جی جی بالکل.
بسم اللہ الرحمن قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان یا اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف سے روکے، تکلیف نہ دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں زبانوں سے بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے ایک دوسرے کو، تو ہمیں یہ حدیث صرف کم سے کم مومن ہم بنے انشاءاللہ اس کی کوشش کریں۔ مسلمان بننے کے لیے دو السلام کام ہمیں علیکم۔ کرنے ہیں، زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینی۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم ان کے بھائی یعنی کہ حضرت ہارون جو ان کے ساتھ میں نبی تھے، بھائی تھے، ان کو روکے رکھیں اور ملک کے تمام شہروں میں نمائندے بھیج دیجئے جو ماہر جادوگروں کو بلا لائیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، جب ان کو بلایا گیا تو تمام جادوگر جو تھے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو یقینی طور پر ہمیں اس کی اجرت ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کوئی یہ تو تھا نہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے کچھ وہ ملے گا، انعامات ملیں گے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس وجہ سے آئے تھے کہ اللہ کا حکم تھا اور اسے حکم کو ماننا تھا۔ لیکن یہ جادوگر تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی فائدوں کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو انہوں نے یہی چیز کہی کہ اگر ہم لوگ غالب آ گئے اور ہم نے ان کو جو بھی ان کا جادو ہے جو بھی ہے اسے ہرا دیا تو کیا ہمیں اجرت ملے گی؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم لوگ بے شک میرے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے، تم میرے خاص لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو تم اپنا جادو دکھاؤ یا ہم لوگ اپنا جادو دکھائیں۔ میں پوچھا ان سے کہ تم پہلے دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تم ہی لوگ دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو محصور کر دیا، بلکہ باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اعلان کیا گیا، تمام جو لوگ تھے ان سب کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے تب یہ جادو، جس سے کہ کیونکہ فرعون تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک جادو پیش کر رہے ہیں اور سارے لوگ اگر میں نے مطلب سارے لوگ جو ہے موسیٰ کی طرف نہ ہو جائیں تو میں سارے جادوگر ظاہر ہے سارے جادوگر مل کے جب جادو کریں گے تو حضرت موسیٰ کو ہرا دیں گے، تو وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر ہیں۔ تو اس نے کہا سب لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے، سب لوگ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہیں۔ تو انہوں نے سب کے بیچ میں سب کروایا۔ تو اب جادوگروں نے کیا کیا ایسے جادو پیش کیے، سانپ انہوں نے بنا بنا کر پیش کیا کہ سارے لوگوں کی آنکھیں جو تھی محصور ان کو کر دیا اور ان کے دلوں میں روب پیدا کر دیا، اور انہوں نے انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑا جو ہے وہ جادو پیش کیا تھا۔ اور ہم نے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وہی کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، یعنی کہ اپنی جو لاٹھی تھی زمین پر ڈال دو۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی، یعنی کہ جو جادو سے بنے ہوئے سانپ چاروں طرف پھیل گئے تھے، تو وہ جو لاٹھی سے سانپ بنا اس نے ایک لمحے میں سارے کے سارے جو سانپ تھے ان کو ختم کر دیا۔ بس حق ثابت ہو گیا۔ اب حق ثابت ہو گیا، وہ اتنے بڑے بڑے مانے ہوئے جادوگر تھے اس قوم کے، تو وہ سارے کے سارے ہار گئے اور جادوگروں کا عمل بیکار ہو گیا، چنانچہ وہ سب وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ یعنی کہ سارے لوگوں کے سامنے اکٹھے تو اس لیے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ کو نیچے دکھائیں گے، یا الٹا ہو گیا کہ سارے جادوگروں نے ہار مان لی اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ لیکن ہوا کیا، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، کیونکہ جادوگر جو تھے وہ بہت بڑے تھے اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہم جادو کے پیک پہ ہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سانپ نے سب کو ختم کر دیا، تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہے، کیونکہ ہمارے جادو کا کوئی دنیا میں توڑ نہیں ہے۔ انہیں خود پتا تھا یہ بات، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، تو وہ سب سجدے میں گر گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں اور وہ جو ہے وہ پیغمبر ہیں، وہ سب سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، اب فرعون تو ظاہر ہے غصے میں آ گیا، فرعون نے کہا کہ اس سے قبل کہ میں اجازت دیتا تم لوگ اس پر ایمان لے آئے، یعنی کہ اس نے کہا کہ مطلب وہ اب بھی اپنے آپ کو رب سمجھ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اجازت دی ہے کہ تم نے اس کو رب سمجھ لیا۔ یہ کسی کا مائک کھلا ہے، پلیز ذرا یہ بند کر دیجئے، کسی کا مائک کھلا ہے۔ یہ یقیناً ایک سازش ہے۔ اب وہ جو تھا فرعون جو تھا وہ تو ایک دم سے کہتے ہیں نا غصے میں کانپ گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ کیوں، اس نے کہا یہ تو ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، پس تم عنقریب جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اس نے جادوگروں کو بھی ساتھ میں لپیٹ دیا، اس نے کہا تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے، تو میں جو ہوں ایسا کچھ کروں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی کہ ایک دراصل ڈراوا دیا ان کو۔ میں یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ اب اس نے جادوگروں سے کیا کہا کہ اگر تم جو ہے اس پہ ایمان لاتے ہو، اس کے رب پہ، تو میں تمہیں کیا سزا دوں گا، تمہارا ایک یعنی کہ دایاں اگر ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، یعنی کہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر تمہارے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اس کے بعد کیا کروں گا، پھر سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی کہ اتنی اذیت ناک میں تمہیں موت دوں گا۔ اب ان جادوگروں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بے شک
ہم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہم سے تمہاری دشمنی کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. یعنی کہ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنا کتنا وقت گزرا تھا ان جادوگروں کو, چند لمحے گزرے تھے ایمان لائے ہوئے, لیکن اس کے بعد مضبوطی دیکھیے کیونکہ انہوں نے دل سے قبول کر لیا تھا. اور جب کوئی انسان دل سے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے نا, اس قرآن مجید پہ ایمان لاتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ, آپ کی نبوت پہ دل سے یقین لاتا ہے نا, پھر کوئی چیز اسے دنیا کے ڈرا نہیں سکتی ہے. لیکن جب انسان کا ایمان ہی کمزور ہوتا ہے, ڈھل مل ہوتا ہے, مطلب ایسے ہلتا رہتا ہے, تو تب انسان کمزور ہوتا ہے, پھر وہ دنیا کے ڈراؤ میں آ جاتا ہے اور دنیا سے ڈر کے جو ہے وہ اپنی وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو حلال ہیں اور حرام کو اپنا لیتا ہے. لیکن یہاں پہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اتنی خطرناک سزا سن کے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم نے رب کو پہچان لیا, تم کیا کرو گے ہمارے ساتھ, ہمیں مار ہی تو دو گے, ایک دن جانا ہی ہے, مرنا ہی ہے, ہمیں ایک دن جو رب کے پاس جانا ہی ہے. یعنی کہ ایسی انہوں نے جو ہے جواب دیا. اب اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں صبر عطا فرما. ظاہر سی بات ہے, دیکھیے کوئی آسان نہیں ہوتا کہ انہیں سب دکھائی دے رہا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ پر کاٹ کے سولے پہ چڑھائے گا, تو ہر کوئی انسان ڈر جائے گا, خوف زدہ ہو جائے گا. تو اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں صبر عطا فرما اور دنیا سے ہمیں مسلمان اٹھا. یہ بہترین دعا ہے جو آیت نمبر 126 میں ہے سورہ الاعراف کی, ربنا افریغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, کہ اے ہمارے رب تو ہمیں صبر عطا فرما اور دنیا سے ہمیں مسلمان اٹھا. اور قوم فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے. اب پھر سے سرداروں نے جو ہے فرعون کو جو ہے وہ ابھارنا شروع کیا اور کہا کیا تم ایسے چھوڑ دو گے فرعون کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ, یعنی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ, تاکہ زمین میں فساد پھیلائیں. مطلب فساد ان کی نظر میں کیا فساد تھا, حق کی دعوت کا پھیلنا فرعون کی اور اس کے سرداروں کی نظر میں ایک فساد تھا, کیونکہ اب تک تو وہ فرعون کو رب مان رہے تھے, اس کے سجدے کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اس رب کو سجدہ کریں گے جو واقعی میں رب العالمین ہے, تو لیکن ان کی نظر میں تو وہ فساد تھا. اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو نظر انداز کر دیں. فرعون نے کہا کہ ہم ان کے, اب سزا کیا دی, دیکھیے یہ ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے, اور ہم یقیناً ہم ہر طرح ان پر قدرت رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں کتنی بڑی سزا ہے اگر سوچا جائے کہ یعنی کہ مردوں کو تو ختم کر دیں گے اور عورتوں کو جو اپنے غلام بنا لیں گے. لیکن عورتیں جو ہیں بہت مظلوم ہوتی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرد غلام ہوتا ہے, ایک عورت اس کے جب زیر ہے اس کا تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سزا کے طور پر اس نے کہا کہ بہت ہی مطلب ویسے سزا دی کہ انسان ڈر جائے کہ تمہارے سب لڑکوں کو جو ہے ہم لوگ مار دیں گے اور تمہاری لڑکیوں کو جو ہے اپنی جو ہے وہ زندہ رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس نے جو ہے خوف کے مارے جو ہے یہ سب کہا, اور اس کے سرداروں نے جب بھڑکایا تھا تو اب فرعون نے جو تھا یہ چیز کہی. تو اب آگے جو ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. جیسے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ جب ان کے حضرت سمیہ جو تھی انہیں باندھ رکھا ہے اور ان کو نیزے مارے جا رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ اور بھی جو حضرت بلال تھے اور سب کو جو ہے وہ اس طرح گرم ریت لٹایا جا رہا ہے, پتھر جو ہے وہ سینے پہ رکھا ہوا ہے, کوڑے مارے جا رہے ہیں. اور جب انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہمارے لیے مدد آئے, تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب آپ نے کیا کہا, یہی چیز کہی تھی کہ اللہ سے تم صبر کرو, کیونکہ ابھی تک انہیں پتا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے ایک طاقت اکٹھی ہو گئی, پھر مدینہ میں پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد بھی آئی. تو اب ایک وقت ہوتا ہے, دیکھیے آج بھی یہی ہے کہ جب لوگ ایمان میں مضبوطی کر لیتے ہیں ایک پورا کا پورا گروہ بن جاتا ہے, پہلے آزمائش آتی ہیں. کچھ لوگ تو جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اس میں جمے رہتے ہیں, لیکن جو کمزور ہوں وہ ادھر ادھر چھٹ جاتے ہیں اس چیز سے. اسی طرح ہر چیز کا جب بھی کوئی دین کے لیے ایک گروہ بنتا ہے, چاہے وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہو, چاہے وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہو, چاہے وہ دین کی پیغام عام کرنے کے لیے ہو, چاہے وہ بدی سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہو, اچھی باتیں پھیلانے کے لیے ہو, تو آزمائش آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. لیکن جو سچے دل سے ان چیزوں سے جڑتا ہے نا وہ جڑا رہتا ہے, اور نہیں تو پھر لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کہا قوم سے کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو, بے شک یہ زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے, اور آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. ابھی انہوں نے بتا دیا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت دنیا کی کامیابی ضرور مل سکتی ہے ان لوگوں کو, لیکن آخرت کی کامیابی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیف دی جاتی رہی ہے,
کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، بنی اسرائیل والوں کو غلام بنایا ہوا تھا، جس طرح چاہے انہیں استعمال کرتے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی. تو اب اچھا، بنی اسرائیل کی ایک اور چیز رہی ہے، بنی اسرائیل کو جب تک وہ فرعون کے انڈر میں رہی نا، تو بہت ہی دبی ہوئی قوم رہی، جو چاہا فرعون نے کیا، وہ آواز بھی نہیں نکالی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینے ان کو شروع کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور ان کو آزاد کرایا، تو جو ان کے اندر ایک ہٹ دھرمی ہمیشہ سے ان کے تھی، تو وہ ابھر کے سامنے آنے لگی تھی. تو اب انہوں نے کہا ہم تو پہلے بھی پریشان تھے، اب تم آ گئے ہو پیغمبر بن کے، ہم تو اب بھی پریشان ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب ہی تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے گا، تاکہ تاکہ تم ایسا تمہیں ان کا جانشین بنا دے گا، تاکہ دیکھے کہ تم کیسا کردار پیش کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم کیسا کردار پیش کرتے ہو. اب تک تو تم دبے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، کچھ اپنے آپ کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں جانشین بنائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھے گا کہ تم اب کیا کرتے ہو. یعنی کہ ایک انسان مفلسی میں ہوتا ہے، ایک دم اس کے پاس دولت آ جائے، یا کہیں کا وہ بادشاہ بن جائے، تو یہ بھی آزمائش اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب تم جو ہے اس کے بعد تم کیا کرو گے. اب اس کے بعد جو تھے اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین بخشے گا، تمہیں جانشینی دے گا، تو اس میں انہی کی قوم میں، بنی اسرائیل کی قوم میں، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد جو تھے یوشع بن نون کی قیادت میں بیت المقدس بھی فتح ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کہا تھا کہ فرعون کی قوم کو جو تھا سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور بادشاہ پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھی ساری. اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا. اب آگے آیت نمبر آ رہا ہے ہمارا 130 سے 141 تک. اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا. اب اللہ کی طرف سے جو ہے آزمائشیں جو ہے فرعونیوں کی آنی شروع ہوئی، تاکہ شاید نصیحت حاصل کریں، کہ شاید اگر دیکھیں جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، تو وہ اللہ سے جڑتا ہے کہ جب ان کے اوپر قحط آئے گا تو شاید کہ وہ اپنے رب سے مانگنے لگیں. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ان کو ڈالا. پس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار. اور اگر ان کو کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے. یعنی کہ اچھی چیزیں جب ہوتی رہتی تو کہتے تھے کہ ہم تو ہیں اس کے حقدار، مطلب ہمیں تو بنایا اللہ نے اس لیے کہ ہم اچھی چیزیں ہوں. اور جب برا ہوتا تو وہ کہتے اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ موسیٰ نے جو ہے وہ فرعون کی کو رب نہیں مانا ہے، تو اس کا بدشگونی لیتے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں. اگر ہم دیکھیں جب ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے نوازا ہمیں، اور اگر خدا نہ کرے کچھ پریشانی ہے تو کسی نہ کسی میں مرتے ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہمارے ساتھ، تو ایسا اس کی وجہ سے ہوا. کبھی کوئی اکڑ نہیں آنے والی میں لگا دیتے ہیں کہ کس کے باعث سے ہوئی، کبھی کسی بچے کے الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی کے، یا کوئی گھر میں مہمان آیا کچھ پریشانی آ گئی کہ بھئی یہ آیا جب سے پریشانی ہوئی، جبکہ یہ سخت گناہ ہے اس طرح کی باتیں کرنا. کہ اگر انسان ہم شگون لینے لگتے ہیں کہ اس کے آنے سے برا ہو جاتا ہے، اس کے آنے سے اچھا ہوتا ہے، تو یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں. تو یہ لوگ بھی یہی کیا کرتے تھے. حالانکہ ان کی جو قسمت تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے. اور فرعونیوں نے کہا کہ تم چاہے جو نشانی لے آؤ تاکہ اس کا جادو ہم پر کرو، ہم لوگ تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی صاف کہہ دیا کہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ لیکن تب بھی ہم لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بس ہم نے ان پر طوفان، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آنے شروع ہوئے، تو کیا کیا عذاب ہوئے. پس ان کے اوپر طوفان، اس کے بعد ٹڈی، اس کے بعد آتا ہے الفاظ جو آتا ہے نا قملا. یہ دو چیزوں میں یوز ہوتا ہے قملا. ایک تو جو گیہوں میں دھن لگتی ہے اسے بھی کہتے ہیں، اور ایک جوؤں کو بھی کہتے ہیں، جوئیں یا مینڈ کو. اچھا اب ان لوگوں کا کیا ہوتا تھا، اور خون کا عذاب یہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا جب ان کے اوپر ایک کے بعد جو ہے وہ آزمائش آنی شروع. پہلے طوفان آیا، شدید موسلادھار بارش آئی جو رکی نہیں رہی تھی. اس کے بعد ان کے کھیتی، ان کے پھل، ان کے باغات سب جو ہے وہ تباہ ہو گئے. اس کے بعد وہ ٹڈی دل آ گیا اور ٹڈی نے کھیتی تباہ کر دی، اس کو کھانے کے لیے لالے پڑ گئے ان کے. اس کے بعد جو تھا یہی کیا کہنا چاہیے آپ کا وہ ٹڈی. اس کے بعد گیہوں میں گھن لگ گئی، یا پھر کوئی کہتا ہے کہ جوؤں کا عذاب ان کے اوپر آیا. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا کہ اتنے مینڈک کے گھر میں، الماریوں میں، اور کیا بستروں کے اندر، مطلب جہاں سے وہیں مینڈک نظر آنے لگے. اس کے بعد جو تھا کہتے ہیں کہ خون کا عذاب کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ کنویں کا پانی، ندی، یہ سب جو تھا خون میں بدل گیا تھا، اس میں سے مچھلیاں مر گئی تھی اور ایک بدبو آ گئی تھی.
کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں نقصیر کی بیماری ہو گئی تھی, ناک سے لگاتار خون نکلتا تھا. اچھا اب ان لوگوں کا کرنا کیا تھا کہ جب ان کے اوپر عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اپنے رب سے جو ہے دعا کر دے کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے, جب یہ عذاب ٹل جائے گا نا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس عذاب کو ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا تھا اور وہ عذاب ٹل جاتا تھا. یہ لوگ پھر جو ہے اس کی نفی کر دیتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر دوسرا عذاب آتا تھا تو یہ لوگ ہر وقت جو ہے انکار کرنے والے تھے. اور جب ان لوگوں پر عذاب آ گیا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ, تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے مطابق تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو, اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم تم پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے. پھر جب ہم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب ہم نے عذاب کو ان سے ایک وقت مقرر تک ٹال دیا جہاں تک کہ انہیں پہنچنا تھا تو وہ وعدہ خلافی کر بیٹھے, یعنی کہ جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر وہ وعدہ خلافی کر دیتے تو پھر اپنی دنیا میں جو ہے وہ لگ جاتے تھے اپنی شرک کی اور کفر کی دنیا میں. اگر صاف کر اس کی یہ پلیز ذرا یہ آواز کسی کی آ رہی ہے تو ذرا بند کر لیجیے آواز مائک اپنا. تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا برد کر دیا, ڈبو دیا, اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اس کی جانب سے یکسر غافل تھے. اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا کمزور اور ناتواں سمجھتی تھی, یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہا ہے, اس زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا. اور بنی اسرائیل سے آپ کے رب کا اچھا وعدہ فرعونیوں کے ظلم پر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے پورا ہوا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہتے ہیں کہ اپنا وعدہ جو ہے اللہ نے پورا کیا کہ بنی اسرائیل کو اس قوم سے نجات دی اور پھر ان کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بادشاہ پیدا ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ان سے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں کرے گا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمائش میں تو ڈالا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بہت زیادہ جو ہے عنایت بھی کیا بہت زیادہ. تو اس کے بعد جو ہے اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو عمارتیں اور محلات بناتے تھے انہیں ہم نے تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تمام ان کی عمارتوں کو تباہ کیا. اور وہ باغات جو مطلب صرف باغ زمین پہ نہیں پھیلے ہوئے تھے بلکہ جیسے کہتے ہیں نا کلائمبرس ہوتی ہیں, یعنی کہ بانسوں کے سہارے چار ایک چھتیں بنائی انہوں نے باغوں کی چھتیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری جو ہے وہ ختم کر دی. اب اس کے بعد جو تھا فرعون نے جو تھا اپنا غلام جن کو بنا رکھا تھا ان کو قتل کر دیا. لیکن ان کو کیا کہتے ہیں آپ کا یہ بنی اسرائیل کے جو بچے تھے, ایک تو جب قتل کیے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خواب آیا تھا اور ان کے جو خواب کو بتانے والے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا. تو اس نے اس وقت کسی کا ذرا مائک کھلا ہے بند کر لیجئے. تو اس وقت ان لوگوں اس نے فرعون نے جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت پیدا ہونے کے وقت میں تمام لڑکوں کو جو ہے وہ بچوں کو قتل کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور پھر واقعی جب جوان ہوئے تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور پیغمبر بن کے جو ہے وہ واپس لوٹے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے دوبارہ اس نے سزا دینے کے طور پہ کہا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے لگے تو اس نے پھر سے کہا کہ میں تمہارے سارے جو لڑکیاں انہیں قتل کر دوں گا اور لڑکیوں کو زندہ رکھوں گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کوئی اور تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو تھا وہ اس سے نجات دے دی تھی. اور سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر جو ہے آیا ہے کہ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور آرام دہ مکان, یعنی کہ وہ بہت کچھ چھوڑ کے گئے جو فرعون, کیونکہ فرعون تو آپ کو بھی آگے ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ اس کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ان کو, اس لیے میں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا اس کا کیونکہ قرآن میں خود ذکر ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر عبور کرا دیا تو ان کا گزر. اچھا اب کیا ہوا کہ جب یہ جو تھے آپ کا بنی اسرائیل والوں کو لے کے چلے, جب یہ آیا سمندر آ گیا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تو انہوں نے ہمیں کہاں لے کے آ گئے, ہم تو یہاں ڈوب جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عصا جو تھا وہ مارا اور پانی دو طرف کھڑا ہو گیا. تو یہ ذکر انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر سے آگے سے آئے گا. تو ان کا گزر ایک ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جس طرح ان کے کچھ معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے. موسیٰ نے کہا کہ واقعی تم لوگ بالکل نادان ہو. اب آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل تھے ان کے اندر جو بت پرستی تھی نا, کیونکہ وہ برسوں برس ہزاروں سال جو تھے وہ فرعون کے اندر رہے, مطلب فرعون نے ان کو دبا کے رکھا اور فرعون کی پوجا کرتے رہے, اس کے بتوں کی جو ہے عبادت کرتے رہے. تو ان کے اندر نس کے اندر
وہ بتوں کی پوجا جو ہے نا وہ بس چکی تھی. تو جب وہ گزرے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے, تو ان کے اندر پھر وہ ولولہ اٹھا اور انہوں نے موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو. تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا واقعی بالکل نادان ہو گئے ہو؟ بے شک یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ تباہ اور برباد کر دیا جائے گا, اور ان کا تمام کیا دھرا جو ہے وہ بیکار کر دیا جائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تم پھر سے جو ہے ایک بت مانگ رہے ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم نے جب رب کو مانا تو اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی کہ تمہیں آزاد کرانے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور تم پھر سے بت پرستی جو ہے طرف دوڑ رہے ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کا بھی ذکر آتا ہے ایک جگہ کہ غزوہ حنین میں جب وہ نکلے تو درخت کے پاس سے گزرے تو مشرکین جو تھے وہ اپنے ہتھیار ایک پیڑ پہ لٹکا دیا کرتے تھے. اس پیڑ کو بہت معزز سمجھتے تھے, اسے کہتے تھے وہ ذات انوات کچھ ایسے نام تھا, وہ کہا کرتے تھے. تو جب مسلمانوں نے جو تھے انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا پیڑ بنا دیں کہ ہم بھی اس پہ اپنے ہتھیار ہیں وہ ٹانگا کریں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ, یہ تو وہی قوم موسیٰ کی بات ہے جیسے کہ انہوں نے بت پرستی سے حضرت موسیٰ ان کو نکال کے چلے تھے اور وہ پھر بتوں کو مانگ رہے تھے, اس طرح تم لوگ یہ چاہتے ہو. تو اس کے بارے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, اچھا اس کے بعد یہ جو مطلب ہمارے دین کے اندر جو ہے نا توحید اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ جو کسی چیز کے اندر ایک شبہ بھی آ جائے نا کہ یہاں سے شرک اٹھ سکتا ہے, وہ چیز بھی ختم کرنے کا جو ہے حکم ہے. اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حدیبیہ کہ اس درخت کو بھی کٹوا دیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بیعت لی تھی, کیونکہ لوگ اس بیعت کی جگہ پہ جا کے اس کی زیارتیں کرنے لگے تھے اور ایک طرح سے اس کو ایک خاص وہ سمجھ کے کہتے ہیں جیسے عبادت سی کرنے لگتے ہیں, وہ کرنے لگے تھے. بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے نا, وہاں جو بیعت ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ درخت آپ نے کٹوا دیا تھا. اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے, مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں بھی تم ایسا کوئی درخت دیکھو, یا علماء کہتے ہیں اس زمانے کے, جہاں تم ایسا درخت دیکھو کہ جہاں جس کی لوگ عبادت کر رہے ہوں, دھاگے باندھ رہے ہوں, کیڑے ٹھوک رہے ہوں, تو تمہیں چاہیے کہ اس درخت کو کٹوا دو کیونکہ وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور واقعی آج ہمارے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, ایسے پیڑ ہیں کہ لوگ جا کے تالے باندھ رہے ہیں اور رسموں کے دھاگے باندھتے ہیں, ان کے اوپر ان کے چکر کاٹتے ہیں. تو یہ بت پرستی ہے, بالکل کھلی بت پرستی ہے یہ. موسیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ لاؤں. اب آگے سلسلہ کرام چل رہا ہے, حضرت موسیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں ایک معبود ڈھونڈ لاؤں, حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے, یعنی کہ فرعون جیسے بادشاہ سے تمہیں نجات دلا دی اللہ تعالیٰ نے. اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی, اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلوں سے مخاطب ہے کہ تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت سخت نقصان پہنچاتے تھے, تکلیف پہنچاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یعنی بہت بڑی آزمائش ہے کہ مردوں کو مار دو اور عورتوں کو زندہ رکھو. تو مطلب عورت ایک عزت ہوتی ہے. آج بھی دیکھیں کہ عورتوں کے اوپر لوگ مرنے مارنے کو تیار ہوتے تھے, تو یہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے بنی اسرائیل کو کہ لڑکوں کو مار دیا اور لڑکیوں کو اپنے اس میں لے لیا تحویل میں. اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی, واقعی بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے, اور اسی لیے وہ لوگ بہت ہی دب کے رہتے تھے ان سے. اب آگے جو ہے آیت نمبر ہم لیتے ہیں 142 سے 151. اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا اور انہیں مزید 10 رات کا اضافہ کر کے پورا کیا. اچھا اب اس میں جو میں نے پہلے ذکر کر رہی تھی نا فرعون کیسے جو ہے وہ ہوا تھا, کیا کہتے ہیں, ختم ہوا کہ جب بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے پار کرنے کے لیے نیل سے جب پار کرایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ندی کے اوپر اپنا عصا مارا اور وہ پانی 2 حصوں میں ایسے کھڑا ہو گیا اوپر اور بیچ میں جگہ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلوں کو لے کے اس سے پار کر گئے. اور جب وہ پار کر گئے تو جو حضرت یہ کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ تو پار چلے گئے, اب جو فرعون تھا وہ بھی مارنے کے لیے لشکر لے کے دوڑا آ رہا تھا. اس نے سوچا کہ میں بھی اس سے پار کر جاؤں, اور وہ پورے لشکر لے کے اس راستے میں اتر گیا جو ندی کے بیچ میں تھا. تو جیسے ہی بنی اسرائیل والے سارے کے سارے زمین پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور پانی مل گیا, اور جو یہ فرعون تھا اپنی پورے لشکر کے ساتھ جو تھا اس میں غرق ہو گیا تھا. تو یہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو جو ہے غرق کر دیا تھا. اب آگے ہے اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا اور انہیں مزید 10 رات کا اضافہ کر کے پورا کیا. پس ان کے رب کا وعدہ 40 رات کا پورا ہوا, اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ میری قوم میں میری نیابت کیجیے اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد پھیلانے والوں کو
پھیلانے والوں کی راہ پر نہ چلی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کی جو ایک پیغام ہوتا ہے نا وہ دینے کے لیے پہاڑ پہ بلایا، وہیں پہ تختیاں میں دی تھی توریت کی، پہاڑ پہ بلایا، 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر 10 دن اور بڑھا دیے تو 40 دن ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے یہ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو وہ اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے کہ تم میرے پیچھے اس قوم کا جو ہے وہ دھیان رکھنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ اب یہ صرف اور صرف سارے نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور کسی بھی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو اب ان کو ظاہر سی بات ہے، آواز تو آپ سن رہے تھے، آپ کو دل کے اندر یہ مطلب تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ میرا رب ہے کیسا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ پر باقی رہ جائے، یعنی کہ میں تجلی ڈالوں گا، اگر یہ باقی رہ جائے تو مجھے دیکھ لیجیے گا۔ پس جب اس پہاڑ پر ان کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذرا سی تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا تو انسان کیا بساط کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھ سکے۔ اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس ریزہ ریزہ ہونے کی وجہ سے غش کھا کے گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو کہا کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ایسی ثابت ہیں کہ مومن کو، جو مومن ہوں گے، مومنین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھیں گے۔ اب وہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ اس وقت کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح سے ظاہر ہوگا تو ظاہر بات پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کریں گے کہ انسان باقاعدہ دیکھیں گے ان کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بھی فرمایا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ جنتیوں کو یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوگا کہ وہ جو ہیں، کیونکہ ان کے چہرے شاداب جنتیوں کے ہی ہوں گے، تو وہ اپنے رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ انسان 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے، اس طرح وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر لے یا رب العالمین، کہ ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جائیں، اللہ تعالیٰ تیرا دیدار کریں۔ ہم سب لوگ، ہم سب بہنیں، ہمارے تمام رشتہ دار، تمام مومن مومنات اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جائیں، اللہ تعالیٰ تیرے دیدار کریں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلام ہونے کے لیے لوگوں کے مقابلے میں چن لیا، بس جو میں نے آپ کو دیا ہے اسے لے لیجئے اور شکر ادا کرتے رہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکریم کے طور پر جو ہے خوشخبری دی کہ میں نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں صرف تم سے ہم کلام ہوا ہوں، اور اس نعمت کو قبول کر لیجئے۔ اب یہاں پہ جو ناس سے مراد ہے نا کہ تمام لوگوں کے لیے، یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ تمہیں ان لوگوں کے لیے نبی بنایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف الانبیاء بنایا ہے۔ سارے انبیاء پہ سب سے جو مطلب اشرف رکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب جو اللہ نے نازل کی آسمان سے اس میں آپ کا ذکر ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ ہر انسان کے لیے آپ نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہاں پہ جو ناس کا ذکر ہے یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ذکر ہے۔ اور ہم نے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں ضروری تعلیم اور نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، جو تختیاں آپ کو دی گئی تھی، تو آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے اور اپنی قوم کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیجئے، میں عنقریب آپ کو فسق کرنے والوں کا انجام دکھاؤں گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب یہ کیا کہتے ہیں آپ کا جب یہ اوپر گئے تھے تو اس کے پیچھے جو کچھ ہوا اس کا ذکر آ رہا ہے، میں جلدی ہی اپنی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ کس کے لیے ذکر ہے؟ فرعون کے لیے، فرعونی جیسے لوگوں کے لیے، کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اگر وہ لوگ ہر ایک نشانی کو دیکھ لیں گے پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں گے تب بھی اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں گے تو اس پر چل پڑیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے یکسر غافل رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جو مطلب ہیں ہی مطلب برائی کی طرف ہی ہیں، یعنی کہ تمام نشانی دیکھنے کے بعد بھی۔ دیکھیں قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ
نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے، گمراہی میں بھی مبتلا رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے غافل ہے اور وہ لوگ غافل ہی رہیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، کیونکہ دیکھیے انسان جو ہے نا بے خوف جب ہوتا ہے جب وہ اپنے دل سے کہیں نہ کہیں آخرت سے اللہ سے ملاقات کو جو ہے نا، یہ نہیں کہ اسے نکار دیتا ہے بلکہ غافل ہو جاتا ہے، اسے بھلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تب وہ گناہ کرتا ہے. لیکن اگر ہر وقت انسان یہ یاد رکھے نا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ تم کثرت سے اپنی موت کو اور قبر کو یاد کرو، کیونکہ جب انسان قبر کو یاد رکھتا ہے نا کہ مجھے اس قبر میں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے اللہ کے سامنے، وہاں یہ جو اس سے پختہ یقین ہوگا کہ واقعی وہ ہوگا، کہ اتنا اتنا پسینہ ہوگا، سورج نیچے آ جائے گا، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اور جہنم اور جنت پہ ایسا یقین کرے نا دیکھ رہا ہو، تو گناہ نہیں کر سکتا انسان. لیکن وہ اس یقین کی کمی ہمارے اندر بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور جو بھی وہ دنیا میں کرتے رہے تھے اسی کی انہیں سزا دی جائے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے اسی کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. آگے ہم آیت لیتے ہیں 148 سے 151. اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا جسم بنایا جس سے ایک آواز نکلتی تھی. کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہ ان سے باتیں نہیں کرتا، نہ ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور وہ لوگ سراسر ظالم تھے. اب ان لوگوں نے کیا کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ان کے تو دل کے اندر کہیں نہ کہیں جو تھے نا وہ بت پرستی شامل تھی. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وہاں پر ان کو ایک آدمی اور مل گیا، جادوگر تھا، ان میں لگ کے آ گیا تھا، لیکن اس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، بس ان کے ساتھ آ گیا تھا. اس کا نام مطلب سامری تھا وہ. تو اب اس نے ان لوگوں سے کہا، اور یہ لوگ اپنے ساتھ جو تھے جب آئے تھے تو فرعونیوں کا زیور اور بہت سا زیور ان کے پاس تھا، تو اس نے سب سے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے زیور دو، تو تمہارے لیے میں ایک ایسا معبود بناؤں گا جو تمہاری دعائیں سنے گا. تو سب لوگوں نے اس کو اپنے اپنے زیور دے دیے. تو اس نے سارے زیوروں کو پگھلا کے جو تھا ایک بچڑے کی شکل بنا دی، اور بچڑے کی شکل بنا دی، اور کہتے ہیں کہ جہاں پہ یہ آپ کا اس کے کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل کے گھوڑوں کے کھر کے نیچے مٹی جو تھی وہ اس نے لیا، وہ مٹی اس کے اندر ڈال دی، کیا کہتے ہیں اس کے اندر وہ جو اس نے وہ بت بنایا تھا گائے کا، تو اس میں سے جو ہے نا وہ ایک عجیب سے آواز نکلتی تھی، اور کیا عجیب سے اب یہ لوگ جو تھے انہوں نے عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اب اس کی عبادت شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے. اور جب وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ پلیز یہ ذرا مائک کسی کا کھلا ہے بند کر دیجئے. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف، اچھا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز بتا دی تھی کہ تمہاری قوم نے یہ سب کیا ہے، تو اب مطلب ایک اس کو کیا کرنا چاہیے، بچڑا بنا کے سونے کا، اور اس کی جو ہے وہ عبادت شروع کر دی ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے واپس آئے تو کہا کہ تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد میری بڑی بری نیابت کی ہے، اور اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے تم یہ حرکت کر بیٹھے. اور انہوں نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا، یعنی کہ جو تختیاں وہ اللہ کا حکم لے کے آئے تھے، مطلب اتنا افسوس، انہوں نے تختی ایک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. اور انہوں نے مطلب غصہ اتنا اس انتہا پہ تھا کہ یہ لوگ کہ جنہیں میں وہاں سے لے کے آیا ہوں یہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا کہ فرعون جیسی اتنی طاقتور، فرعون جیسا بادشاہ، اس کے پورا کا پورا لشکر اس کے ساتھ، اللہ نے پورے لشکر کو ختم کر دیا ان کی وجہ سے، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے ان کے دلوں سے بت نہیں نکل رہا. تو اب ان کا جو غصہ تھا وہ حضرت ہارون پہ نکلا. ظاہر بات انسان اپنے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے تھے اپنے پیچھے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ تم نے کیسے نیابت کیا کہ لوگ جو ہے بتوں کو پوجنے لگے. تو ان کے بھائی نے کہا کہ میرے بھائی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، کیونکہ وہ تھوڑے کمزور تھے، مطلب وہ پوری کی پوری قوم اکٹھی ہو گئی، ایک آدمی کیا کر سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں نے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. اسی لیے اب وہ خدا نہ کرے یہ نہیں کہ وہ ان میں مل گئے تھے، بلکہ انہیں یہ یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ لوگ پھر سے پلٹیں گے. بس دشمنوں کو
मुझ पर हंसने का मौका ना दो। अब वो बाकायदा भाई से कह रहे हैं कि ये लोग हंसेंगे, ऐसा ना करो, और मुझे जालिमों में से ना बनाओ, क्योंकि आप यकीन दिला रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, ये मुझे कत्ल कर देते, मैं इसलिए चुप हो गया था। मूसा ने कहा कि ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकता, तो अब अल्लाह ताला से माफी मांगी कि अल्लाह ताला, जो ये कौम कर रही है इससे हम लोग बरी हैं, आपने बरी कर लिया कि हम मतलब ना मेरा भाई शामिल है ना मैं शामिल हूं, हमें माफ कर दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर दे, और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अब आगे हम लोग लेते हैं आयत नंबर 152 से 157। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, उन्हें करीब उनके रब का गजब आ लेगा और दुनिया की जिंदगी में वो जलील होकर रहेंगे, और हम इफ्तरा पर्दाजी करने वालों को ऐसी ही सजा देते हैं, जिनको बढ़ा चढ़ा के जो चीजें लोग करते हैं हम उनको ऐसी ही सजा देते हैं। और जिन लोगों ने बुरा अमल किया फिर उसके बाद तौबा कर ली और मोमिन बन गए, तो आपका रब बेशक उन गुनाहों के बाद बड़ा मगफरत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा जो जिसने कर लिया पकड़ोगी, नहीं। अल्लाह ताला जिन लोगों ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तौबा की, अल्लाह ताला से माफी मांग, अल्लाह हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह तो बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए तो ये है कि हम लोग अल्लाह से दूर हैं। अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला कहता है तुम चल के तो आओ मेरी तरफ, मैं दौड़ के तुम तक आऊंगा, तुम एक हाथ बढ़ाओगे मैं 10 हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। तो मेन चीज क्या है कि रुजू करना है अल्लाह से। गलती हो गई जिंदगी में कोई बात नहीं, जैसे ही एहसास हो कि गलती हुई है फौरन अल्लाह ताला से शर्मिंदा हो के माफी मांगे, रो रो कर अब ये गलती नहीं करेंगे, और फिर कोशिश में लग जाएं कि ये जो है हम गलती नहीं करेंगे, तो बेशक फिर हम अल्लाह ताला को मेहरबान पाएंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा दूर हुआ तो तख्तियों को उठा लिया जिन पर लिखी हुई तहरीरों में उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते रहते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 आदमी हमारे मुकर्रर वक्त पर आने के लिए चुन लिए। आप 70 आदमियों को लेकर जो है वो अल्लाह ताला के राह में तौबा इस्तगफार करने के लिए निकले। बस जब जलजले ने उन्हें अपनी जद में ले लिया और कहा कि ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो इन सबको और मुझे इससे पहले ही हलाक कर दिया होता। क्या तू हमें इस गुनाह की वजह से हलाक कर देगा जिसका इर्तिकाब हमारे नादानों ने किया है? अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है तू उस गुनाह की सजा जो हमने किया ही नहीं है, हमारे नादानों ने किया, हमें सजा देगा। उनका उनका वो इर्तिकाब गुनाह तेरी तरफ से एक आजमाइश थी। तू ऐसी आजमाइशों के जरिए जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तू ही हमारा मददगार है, बस तू हमें माफ कर दे और हम पर रहम कर दे, और तू बहुत ही अच्छा माफ करने वाला है। अब अल्लाह ताला इसके बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के 70 मुंतखब आदमियों को लेकर कोहे तूर पर जाएं, और बनी इसराइल ने जो बछड़े की परस्तिश की है उसकी माफी के लिए अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें। तो जब वो लोग मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो वहां पर अचानक एकदम शदीद जो है एक तरह का ना जलजला आया और वो सब लोग हलाक हो गए। तो जब वो हलाक हो गए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला, आप चाहते तो उन्हें पहले ही हलाक कर देते, अब तो ये लोग तौबा करने आए थे। तो अल्लाह ताला उन नादानों जिन्होंने गलती की थी उनकी वजह से हमें ना पकड़ और हमें हलाक ना कर। तो ये अब फिर उन्होंने कहा कि तेरी तरफ से वाकई एक आजमाइश थी दर हकीकत, और अब हम जो है तेरी तरफ रुजू करते हैं, तुझसे माफी मांगते हैं। और अल्लाह ताला ने इस दुआ के बाद जो था दोबारा उन सब लोगों को कहते हैं कि जिंदा कर दिया जो 70 लोग थे। और ए मेरे रब, अब हजरत मूसा कह रहे हैं, ए मेरे रब तू हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया। अल्लाह ने कहा कि मैं अपने अजाब में जिसे चाहता हूँ मुब्तला करता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है अल्लाह ताला ये नहीं है कि कोई इंसान जो है वो अल्लाह की राह में निकला हुआ है, अल्लाह के बताए रास्ते पे चल रहा है, अल्लाह ताला उस पे अजाब उसे अजाब देता। अल्लाह ताला आदिल है, जो अल्लाह की राह में निकलेगा, जो अल्लाह के कहे रास्ते पे चलेगा, उसे अल्लाह ताला नहीं जहन्नुम में डालता, लेकिन अल्लाह की रहमत से ही इंसान जन्नत में जाएगा, ये हमें यकीन रखना है, अपने अमाल की वजह से नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि मैं अपने अजाब में जिसे चाहता हूँ मुब्तला करता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज को शामिल है। बस मैं उसे उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो तकवे की राह इख्तियार करते हैं और ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अब अल्लाह ताला ने एक पहचान बताई है कि सबसे अल्लाह ताला जो है किन के लिए अल्लाह की रहमत है, जो तकवे वाले हैं। और तकवा किसे कहा जाता है? तकवा जो है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से डरना नहीं, अल्लाह से डरना तकवा नहीं है, कि सिर्फ डर को हम कहते हैं तकवा है। डर से तो इंसान और दूर भागता है। तकवा मोहब्बत की वो इंतहा है कि जिसमें इंसान ये डरे कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। ये वाला जो डर है, ये तकवा है कि कोई भी गलत काम करते हुए, कोई भी अल्लाह का कानून तोड़ते हुए, कोई भी गुनाह का काम करते हुए,
کوئی بھی حرام کام کرتے ہوئے انسان یہ خوف زدہ ہوئے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ جو ڈر ہے یہ تقویٰ ہے. پھر انسان اگر اتنی یہ محبت کی انتہا سے پیدا ہوتا ہے, اور جب بندہ اپنے رب سے عشق کرتا ہے نا, تو وہ جب انسان دیکھیں, ہم اپنی نجی زندگی میں دیکھیں, اگر ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ انسان خوش رہے. یہی رب کے ساتھ ہے بالکل, کہ جب کوئی انسان اپنے رب سے عشق کرتا ہے نا تو وہ یہ ڈرتا ہے میرا رب سے ناراض نہ ہو جائے. بس یہ تقویٰ ہے. پھر وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوف کی جو ہے بات نہیں ہے ان کے لیے. اب اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. ان کے لیے جو ہمارے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. امی کیوں کہا گیا؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے, بلکہ آپ امی تھے. آپ کے اوپر لیکن یہ معجزہ تھا کہ جو وحی آتی تھی تو وہ آپ کی یاد ہو جایا کرتی تھی. پھر وہ جو صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ ان کو سنایا کرتے تھے, اور وہ پھر باقاعدہ جو ہے وہ وحی لکھی جاتی تھی. ان کے لیے جو ہمارے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں, جن کا ذکر وہ اپنی توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کے لیے آیا نا کہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ انجیل اور تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی طرح تھا کہ وہ اسی طرح ہے کہ وہ امی ہوں گے, اور پورا کا پورا جس طرح تھے کہ کس طرح ریگستان میں ہوں گے, اور کیا سارا کا سارا ذکر تھا جو پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے نا, کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں, اور جو خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے. اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے. یعنی کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم نے خود بخود اپنے اوپر جو ہے نا چیزیں حرام کر لی تھی, جیسے بہت سی چیزیں اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لی تھی, تو یہی آ رہا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرام چیزوں کو جو تھا, جو انہوں نے خود حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا, وہ بوجھ ان کے اوپر سے وہ اتارتے ہیں. اور ان کے لیے پاکیزہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آنٹی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آواز آپ کی. جی بس میں نے اس لیے آواز پوچھا آ کہ رہی ہے. بیچ بیچ میں پتہ نہیں کچھ کالز جو ہیں وہ بار بار آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز آپ لوگوں کو نہ آ رہی ہے. جی تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمایا تھا وہ اسی لیے فرمایا تھا کہ جو ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال لیے تھے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, جیسے چربی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں, تو انہیں وہ بتانے آئے تھے کہ بوجھ تم نے خود ڈالا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان بندشوں سے انہوں نے آزاد کیا. ان بندشوں کو ان سے ہٹاتے ہیں جن میں وہ پہلے سے جکڑے ہوئے تھے. پس جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ان کے مقام کو پہچانا ہے اور ان کی مدد کی ہے اور اس نور کی پیروی کی ہے. کون سا نور؟ قرآن کریم. اور اس نور کی پیروی کی ہے جو ان پر نازل ہوا ہے, وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پہ امت مسلم یعنی کہ امت محمدیہ کا ذکر ہے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے ان پہ ایمان لائے. اور کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے کہ جنہوں نے ہمیں حلال اور حرام کی صحیح مطلب پہچان بتائی. جیسے کہ یہودی تھے, انہوں نے خون کے بدلے خون تھا, لیکن ہمارے ہاں دیت اور معافی دونوں چیزیں جو ہیں وہ آئیں. اس کے علاوہ جو یہودی تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سنیچر کا دن جو تھا حرام کا رکھا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسا نہیں کیا. پھر ان کے یہودیوں کے اندر یہ بھی ایک وہ تھا کہ وہ 7ویں سال جو ہے کھیتی حرام تھی ان کے یہاں, لیکن جو ہے ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی آسان دین دے کر بھیجا تھا. اور آپ فرمایا بھی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہے, آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے دعوت توحید اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے. یعنی کہ جو ہمارا دین ہے نا وہ اور قوموں سے بہت آسان ہے. ان کا دین جو تھا کچھ مشکل چیزیں تھیں اور کچھ انہوں نے خود بخود اسے مشکل بنا لیا تھا اپنے لیے. اب آگے ہم لیتے ہیں آیت نمبر 158 سے 162. آپ کہیے کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے, اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, آپ کہیے کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے. پہچان بتا رہے اللہ تعالیٰ کون؟ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. بس تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ.
جو خود اللہ اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں. کون رکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ بن جاؤ. اب ہدایت یافتہ بننے کے لیے جو ہے وہ پورا کا پورا بتا دیا گیا کہ کس پہ ایمان لانا ہے. ایک تو سب سے پہلے رب پہ، جس پہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں. وہ رب کون؟ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، اور ہر چیز، ہر نعمت جو ہے وہ اس رب کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے. اور پھر پیروی کسی کرنی ہے، اتباع کسی کرنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی کہ پیروی کرنا، اتباع کرنا ہے، یعنی کہ جس طرح سے وہ چلے، زندگی کو جیسے انہوں نے گزاری ایسے ہی ہمیں گزارنی ہے، بالکل سیم اسی طرح. جیسے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ہمیں بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. تو تبھی ہم لوگ جو ہیں کامیاب ہوں گے. کہہ دیا گیا نا کہ وہی ہدایت. تو اگر ایسا کرو گے، یعنی کہ قرآن مجید کے حساب سے اور رسول اکرم اتباع کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کے حساب سے جیسے کہ انہوں نے گزاری ہے اس طرح زندگی گزاریں گے، تو پھر تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ بن جاؤ. تو ہم کیا بن جائیں گے؟ ہدایت یافتہ. مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، امت کے جس کسی کو بھی میری خبر ہوگی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نصرانی بھی کہتے ہیں لا الہ، لیکن جنت میں کون جائے گا؟ جو پورا آج کے زمانے میں جنت میں وہی جائے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پہ بھی یقین لائے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہی جنت میں جائے گا. تو یہ چیز جو ہے صاف طور پہ کہہ دی گئی کہ جو یہ نہیں کرے گا، جو آج کے زمانے میں چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا. اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق پر چلتے ہیں اور اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، پھر سے بنی اسرائیل کا میرا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی سارے لوگ وہ نہیں تھے جو سامری کے کہنے میں آپ کے جو تھے اس کی کیا کہتے ہیں بت کی جو وہ بنایا تھا گائے یا بچڑا، اس کی عبادت شروع کر دی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو مومن تھے اور اچھے تھے اور توحید پہ قائم تھے. ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ برے تھے، بلکہ وہ حق اور انصاف پہ جو تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے. اور ہم نے انہیں اب آگے پھر سے سلسلہ کلام جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اسی کی طرف، اس کے بنی اسرائیل کی طرف پھر سے، اور ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے 12 جماعتیں بنا دیا. حضرت ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے جو تھے 12 بیٹے تھے، تو اب ان کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں، یعنی کہ پورے کے پورے ہر بیٹے کی جو اولاد تھی پورا قبیلہ بن گیا تھا، یعنی کہ پوری ایک جماعت. تو اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلے ان کو مانا کہ 12 قبیلے. آج بھی دیکھا جائے تو جو ذاتیں ہیں، جو ملک ہیں، جو بستیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو الگ سمجھے کہ یہ تو اس ملک کا ہے، یہ تو اس خاندان کا ہے. یہ ایک پہچان ہوتی ہے، صرف پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹوں کی نسل تھی اس کے لیے 12 قبیلے، یعنی کہ 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے کہے کہ 12 قبیلے تھے، ان کے 12 جماعتیں بنا دی تھی. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا، اب کیونکہ ظاہر بات ہے جب یہ ندی کو پار کر کے، اس کو پانی کو پار کر کے دوسری طرف آیا، وہاں پہ میٹھا پانی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم پانی کہاں سے پئیں؟ تو پھر کیا کیا؟ تو ہم نے انہیں بذریعے وہی بتلایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دیے، چنانچہ اس سے 12 چشمے ابل پڑے. 12 کے 12 جو وہ تھے قبیلے، ان کے لیے 12 چشمے اللہ نے میٹھے پانی کے نکال دیے. سبحان اللہ. تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیے اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا. اس کے بعد وہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، ریگستان وہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، بلکہ ریگستان نہیں پتھریلا علاقہ تھا، کوئی بھی سائبان نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور نعمت دی ان کو کہ بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دے، جس سے کہ ان پر تیز جو دھوپ ہے وہ نہ پڑے، اور ان پر من سلوا اتارا. من سلوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا. من جو تھا نا وہ آسمان سے ٹپکتا تھا شبنم کی طرح، جیسے شبنم نا اس کی بوندیں صبح کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں تو لوگوں نے نہیں دیکھے، ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان میں صبح میں ایک موسم میں جو ہے نا وہ پتوں پہ وہ اوس ہوتی ہے، اوس کی نا ابری ابری سی پانی کی بوندیں، ایسی من تھا. تو قطرے ٹپکتے تھے آسمان سے، اور وہ گوند کی طرح جو تھا نا ان کی مطلب چھوٹے چھوٹے سے پیس سے چپک جایا کرتے تھے، جہاں بھی گرتے تھے، پیڑوں پہ، پتھروں پہ، جہاں کہیں بھی تو چپک جاتے تھے.
تو یہ لوگ ان کو اتار لیا کرتے تھے صبح میں، باقاعدہ ان کو برتنوں میں اکٹھا کر لیتے تھے اس کو، تو وہ شہد کی طرح ٹیسٹ کا ہوتا تھا، میٹھا یعنی کہ من. اور سلوا جو تھی وہ ایک بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا چھوٹا سا، اور وہ اتنی تعداد میں اللہ نے بھیجے، اتنی تعداد میں وہ کوئی زمین پہ بچھے رہتے تھے اس طرح کہ اسے آرام سے ہاتھ سے پکڑ لیتے. تو ان کا کھانا تھا من اور سلوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے آسانی کے لیے دیا تھا. اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو اچھی چیزیں بطور روزی دی ہیں انہیں کھاؤ. لیکن بنی اسرائیل والوں نے ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ کیا کیا، انکار کیا. اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے من سلوا دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں من سلوا نہیں کھانا، ہم ایک کھانے پہ نہیں رہ سکتا، ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے، اور چیزیں مانگی. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے حق پر جو ہے وہ انہوں نے ظلم کیا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان نعمتوں کو ٹھکرانا شروع کیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں سکونت اختیار کر لو، اب ایک بستی میں پہنچے، کہا تم اس میں سکونت اختیار کر لو اور جہاں سے چاہو اس میں پیدا ہونے والی چیزوں کو کھاؤ اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں. یعنی کہ پھر جب انہوں نے یہ مائک کھلا ہے ذرا یہ بند کر دیجئے، پھر جب انہوں نے اور چیزیں مانگی کہ ہمیں کھانے کو، ہم اس پہ نہیں وہ کر سکتے ایک دفعہ کہ بس ہمیں ایک سا کھانا ملتا رہے، ہمیں اور بھی چیزیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں ان سے کہا کہ تم اس بستی میں جاؤ اور پھر جو وہاں پہ جا کے تمہیں جو چاہے، وہاں پہ ہر طرح کی سبزی ہیں، پھل ہیں، جو چاہے وہ کھاؤ. اور لیکن وہ جو دروازہ ہے وہاں پہ کیسے جھکنا ہے اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یعنی کہ اللہ نے جب تمہیں نعمت دی ہے تو جھک کر جانا اس میں، اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، ہم نیک عمل کرنے والے کو مزید دیتے ہیں. بس ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس کے بجائے کوئی اور بات کہی جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا. یعنی کہ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ تم جب اس کیا کہتے ہیں آپ کے مطلب اس جگہ جاؤ تو حتتن کہتے ہوئے جائیں. یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تو اس میں یہ تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور مطلب جھکتے ہوئے نہیں گئے بلکہ اس طرح سے گئے جس سے کہ سجدہ نہ ہو. اور حتتن کے بجائے ہنتتن الفاظ جو ہے وہ کہا، اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ طاعون کی بیماری بھیج دی اور کہتے ہیں کہ 24,000 جو تھے یہ بنی اسرائیل جو اس میں ہلاک ہو گئے تھے. اور یہ جو ہے اس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پیچھے پورا پڑھا ان کی زیادتی کی وجہ سے. بس ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس کے بجائے کوئی اور بات کہی جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، تو ہم نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ایسی عذاب نہیں بھیجتا، پہلے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھاتا ہے اور پھر جب بندے اس صحیح راستے پہ نہیں چلنا چاہتے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتی ہیں پھر عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو ابھی ہم نے ساری پیچھے قوموں کا ہم دیکھ رہے ہیں کیسے قوم عاد کو اللہ نے ختم کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، قوم سمود نے کی، قوم لوط نے کی، تو ساری قوموں کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کرتے چلے گئے. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کوئی قصے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قصے سنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب قوم نے گناہ کیا، جب لوگ اس دین سے ہٹ گئے، جب انہوں نے جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی اس کا انکار کیا، تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. اور جو ہماری قوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے دعا کی تھی 3 دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میری قوم پہ ایک دم سے جو ہے کوئی ایسا عذاب نہ جائے آسمان کی طرف سے زمین کی طرف سے کہ وہ ہلاک ہو جائے. تو اس وجہ سے اس قوم پہ ایک دم سے اللہ ہلاک نہیں کر رہا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں خطے کو ہلا کے جو ہے نا آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے کہ شاید کہ لوگ پلٹ آئیں. تو ہم لوگ جو ہیں بچوں نے تو جو ساری قوموں کے گناہ تھے نا وہ اس قوم میں سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو گناہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف جو ہم نے قصے پڑھے ہیں نا ہم صرف پڑھ کے نہ گزرے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ ان لوگوں پہ عذاب کیوں آئے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا، کیا انہوں نے کیا تھا، اور کچھ نہیں، صرف توحید سے ہٹ گئے تھے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، یہ گناہ تھا ان کا. اور وہی گناہ آج جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں کہ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیے ہیں اس کو چھوڑ کے دنیا کے جو ہے قانونوں پہ جو ہے عمل ہو رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے ہر جگہ. تو بس اس دعا کے ساتھ ہی میں جو ہے ختم کروں کلاس. اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک
ہم تجھ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔